بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال نمبر 1 ہے جی، سرد موسم میں طوطوں کو ہوا سے کیسے بچایا جائے؟ تو یہ میں جو ہے نا آپ ساروں کو بتا دوں کہ جب سردیاں آتی ہیں تو آپ نے بالکل پیک نہیں کرنا، ہاں ڈائریکٹ ہوا نہ پڑے، ورنہ اس کو سردی اتنی کچھ بھی نہیں کہتی۔ آپ نے شاپر وغیرہ لگا دیں، ٹھیک ہے، اور اندر ہیٹر آپ نے بالکل نہیں جلانا، بالکل نہیں ہیٹر جلانا۔ بے شمار لوگوں کے نقصان ہوئے ہیٹر سے، ڈی ہائیڈریٹ کی پرابلم آ جاتی ہے، اور بعض کا گیس لیک ہو جاتی ہے، پورے شیڈ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے شیڈ کو کور کر دیں اور اندر ہیٹر بالکل نہ لگائیں، ہلکی سی کراسنگ رکھ دیں۔ جب بہت زیادہ سردی کا موسم ہے تو وہ کراسنگ چاہے بند کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کی ڈائٹ میں آپ تھوڑا سے آئل، اولیو آئل، بادام کا آئل، کارڈ لیور آئل، یہ 2-3 آئل آپ ملا کے دانے کو، وہ 2 مہینے جو سردی کے زیادہ ہوتے ہیں وہ دیں، دانے میں تھوڑی سی السی دے دیں، تو انشاءاللہ لذیذ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راہ کو چربی ہو جائے تو کیسے پتہ لگے گا؟ جی مجھے تو کافی عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں، ویسے تو مجھے 17-18 سال ہو گئے، لیکن راہ کا مسئلہ ہے وہ جو 14 سال تقریباً کام کرتے ہو گئے۔ اس کی بریڈ بھی کروائی ہے الحمدللہ، اس کی ٹریڈ کا بھی کام کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا اس کو چربی ہو گئی ہے۔ ہاں فیمیل کو جو ہے نا چربی ہو سکتی ہے، لیکن میری ایکسپیرینس کے مطابق کبھی زندگی میں نے چربی نہیں اس کی دیکھی۔ اگر ہو بھی جائے اس کو سرکہ دیں، آپ اس کو باجرے پہ لیں اور فلائنگ دے دیں تو انشاءاللہ چربی اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راہ کھانا نہ کھائے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بریڈر کی بات ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، جو یہ کھانا نہیں کھا رہا، اس کو کوئی اینٹی بایوٹک اچھی سی ملتی ہے، وہ 6-7 دن کا کورس کروا دیں، اور اس کے لیور کا کوئی اس کو کورس کروا دیں، جس کی وجہ سے یہ کھانا شروع کر دے گا الحمدللہ۔ یا تو رات جنگلی ہوتا نہیں کھاتا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میرے فارم پہ پیر لگے ہیں، کچھ پیر بالکل کھانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن تندرست ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک نیچر بھی کچھ ہے، اچھا بھلا پیر ہوتا ہے وہ کم کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ اس کو اپنے برڈس کو آپ نے آبزرو ضرور کرنا ہے، دیکھنا ضرور ہے کہ ہمارے برڈس کو پرابلم کیا ہے، ایک برڈس پہ آپ نے نظر رکھنی ہوگی۔ اگر آپ نے برڈ رکھیں تو اگر کوئی محسوس کرتے ہیں یہ دانہ نہیں کھا رہا، اس کی ٹریٹمنٹ کریں، اس کے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ یہ کنٹامینیشن کی پرابلم تو نہیں ہے، جیسے گرد آلود کوئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، برڈ باس کا سٹریس میں ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے سٹریس میں ہوتا ہے کہ اس کو سٹکس نہیں پسند آ رہی ہوتی، یا کوئی اور پرابلم، پانی کی پرابلم ہوتی ہے، پانی میں آپ سرکہ دیں اس کو، تو یہ پھر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا کوئی خاص قسم کی وہ بیماری نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، تو یا تو برڈ بیمار ہوگا تو کوئی اینٹی بایوٹک دے دیں 5-6 دن، تو یہ کھانا شروع ہو جائے گا، تو یہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے میرے حساب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے، کوئی ایسی میڈیسن دی جائے جس سے یہ فیڈ زیادہ کھانے شروع کر دے۔ میرے حساب سے تو پرندے کو اپنی مرضی کرنی چاہیے، اس طرح کی جو ہے نا نہیں حرکتیں کرنی چاہیے کہ اس کو کوئی بھوک نہ لگے تو میڈیسن کی دوائی، کوئی میڈیسن دے دیں اس کو تاکہ اس کو بھوک لگے۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا نا، اس کو جگر کی میڈیسن ملتی ہے ہومیوپیتھک کی، وہ آپ اس کو دیں تاکہ اس کی جو بھوک میں اس کے نظام اس کا ڈائجیشن سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، وہ اس طرح کی چیزیں اس کو دیں۔ اس کی خوراک میں بس ٹاکسک چیزیں نہ دیں، جس کا اس کا جگر، اس کا لیور اور یہ چیزیں پرابلم میں ہیں۔ جب آپ اپنی ڈائٹ کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں گے، اول تو یہ بیمار بہت کم ہوتا ہے، اتنا کم ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے پاس تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ برڈ بہت زیادہ بیمار ہوا تو میں پریشان ہو گئی، یار میرے 2-3 برڈ بیمار ہو گئے، یہ بیمار ہوتا ہی نہیں رہا۔ تو یہ 2-4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، بس اس پہ آپ عمل کریں تو انشاءاللہ العزیز
یہ کھانا بھی شروع کر دے گا اور یہ صحت مند بھی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل جی، میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں بار بار کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں زندگی میں ہوا جی، کیونکہ میں ان کی ڈیفیشنسی پوری کرتا ہوں، ان کو گرمیوں سردیوں میں ان کا خوراک کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ تو یہ آپ کی اللہ کی طرف سے آپ کے ذمے ہیں، برڈز اگر آپ نے رکھے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو پوری ڈائٹ دیں۔ تو یہ اوبویسلی کہ کیلشیم کی کمی ہے جی، جب وہ منرلس کی کمی ہے، جو یہ انڈوں سے، ایک تو اس کو آپ نے اتنی ڈائٹ نہیں دی ہوتی، اوپر سے اس نے لے کر دی ہوتی اور اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہیں۔ جب انڈا فیمیلز دیتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کافی ساری کمیاں آ جاتی ہیں کیلشیم کی اور دوسرے وائٹامنس کی۔ ایک نیچرل پروسیجر ہے یہ، تو آپ اس کو کیلشیم وغیرہ اچھا دیں، اس کو منرلز دیں اور اپنی فروٹ دیں، ویجیٹیبل دیں، تو پھر انشاءاللہ یہ نہیں کرے گی۔ میرے پاس کبھی زندگی میں اس طرح سے نہیں کیا۔ تو یہ جب ہی ہوتے ہیں جب آپ خوراک کی کمی ہوتی ہے اور خوراک اتنے اچھے طریقے سے ڈائٹ نہیں دے رہے، نیوٹریشنز کا خیال نہیں رکھ رہے، تو اس لیے اپنے برڈز کا، کوئی بھی برڈ ہو، نیوٹریشنز کا پورا خیال رکھیں۔ وہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتا، یہ میری ازمائی بات ہے، کبھی نہیں بیمار ہوتا۔ اسپیشلی راہ تو بیمار نہیں ہوتا، رنگ نیک پھر میں نے دیکھا ہے راہ نہیں بیمار ہوتا یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، راہ کی فیمیل کو سوکڑا کی وجہ سے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں سوکڑا ہونے کی؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک سیدھی اور سچی بات بتاؤں، گھوم پھیر کے اور میں فضول باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ کبوتروں میں اور مرغ بازوں میں ہوتا ہے جی سوکڑا، اس لیے ہو گیا۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، جب یار پرندہ کھانا چھوڑ دے گا تو اس کو سوکڑا ہی ہونا ہے، اور کیا ہوگا؟ جب پرندہ کھائے پیے گا نہیں تو اس کو سوکڑا ہی ہوگا، وہ کمزور ہوتا جائے گا، سوکڑا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی خاص یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے کہ سوکڑا ہو گیا۔ میں نے راہ میں بھی بہت کم سوکڑا دیکھا ہے، یا کوئی وائلڈ آتے ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، سوکڑا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں جب کھانا شروع ہوتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں جی۔ تو اس کا مین ریزن جگر کی بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ جب جگر اچھے طریقے سے کام نہ کر رہا ہو تو برڈ بیمار ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی آپ کا برڈ میں پرابلم چل رہی ہو، آپ کا برڈ بیمار ہو، آپ کے برڈ کو بخار ہو، وہ کسی بھی قسم کی آپ ڈیزیز کہہ سکتے ہیں اس میں چل رہی ہو، تو برڈ کو سوکڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اپنے برڈ پہ نظر رکھنی ہے، اپنے کیج کے حساب سے، اپنے برڈز کی جو ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، علامات جو آپ کے برڈز کی، کیا برڈز کر رہا ہے، کیوں کھانا چھوڑ دیا، کہ کیا وجوہات ہے، برڈز کی کیا پرابلم ہے، وہ اپنے پرابلم ساری دیکھنی ہوتی ہیں بس، کہ ہمارے برڈز میں کیوں کھانا چھوڑ دیا، بیمار ہے یا زخمی ہے یا جگر کی پرابلم ہے، کس وجہ سے کھانا چھوڑ دیا، وہ آپ بیماری کو پکڑ لیں، اس کے مطابق اس کی میڈیکیشن کریں، تو انشاءاللہ جو ہے جب برڈ تندرست ہوگا تو کھائے پیے گا بھی۔ جب تندرست نہیں ہوگا بیچارے نے کھانا پینا چھوڑنا تو سوکڑا ہی ہونا ہے نا اس کو۔ تو اس کی مین وجوہات جو میں نے آپ کو یہ بتا دی ہیں، اسی طرح سے سوکڑا ہوتا ہے۔ اور سوکڑا ہونے کی مجھے نہیں سمجھ لگی کہ سوکڑا کوئی خاص بیماری ہوتی ہے کہ ہر برڈ کو سوکڑا ہو جائے۔ میرے برڈ کو تو سر کبھی سوکڑا، کبھی زندگی میں نہیں میں نے سوکڑا اپنے برڈ کو تو۔ یا برڈز کو آپ جو ہے نا، جو آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ برڈز کو پسند نہیں ہوتا، اور جو برڈز کو پسند ہوتا ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ برڈز کی خوراک کا بھی دیکھیں کہ ہمارے برڈز کو کیا چیز پسند ہے، وہ برڈز کیا چیز شوق سے کھانا چاہتا ہے۔ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، ہر بندے کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی چیز کھاتا ہے، کوئی بندہ کوئی شوق سے نہیں کھاتا۔ اس طرح سے برڈز کو بھی آپ نے، ہر برڈز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے برڈز میں کیا لائک ڈس لائک کی چیز ہے، کیا وہ چیز شوق سے کھاتا ہے۔ آپ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دانہ بناتے ہیں اور وہی سارے اپنے برڈز کو نہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں سے کچھ ڈفرینٹ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ نہیں کھاتے، وہ کھاتے نہیں، ضدی ہوتے ہیں، نہیں کھاتا، آسا ان کو سوکڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر 15-20 پیریں تو ساروں پہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی اچھا بریڈر بننے کے لیے۔ اگر آپ کہیں گے یار نہیں میں نے نظر نہیں رکھنی، ایک دانہ ڈال کے ہم چلے گئے، تو وہ آپ کے برڈز پھر بیمار ہوگا، سوکڑا ہوگا، اور وہ پھر اینڈ ہوتا ہے کہ برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ بار بار وہ سوال رپیٹ ہو رہے ہیں اسی ڈائٹ کے حوالے سے۔ جب آپ اپنے برڈ کو ڈائٹ کے حوالے سے ٹھیک رکھیں، یہ ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے، ان کو لکوا بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، سوکڑا بھی ہوتا ہے، وہ برڈ بیچارہ پریشانی میں ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے برڈز کو گرمیوں سردیوں میں ڈائٹ اچھی دیں گے، سبزی دیں گے،
ہر قسم کی موسمی سبزی دیں، فروٹ دیں، اور ان کو کوئی ملٹی وائٹامنس، اچھے والے ملٹی وائٹامنس دیں تاکہ ان کی کوئی کسی قسم کی ڈیفیشنسی نہ ہو۔ اگر راہ آپ کے پاس بیمار ہو رہا ہے، اس مین کہ آپ کی بہت بڑی نیگلیجنسی ہے، آپ کی لاپرواہی ہے، کوتاہی ہے، راہ بیمار ہوتا ہی نہیں سر۔ یہ جب ہی بیمار ہوگا جب آپ بہت زیادہ لاپرواہی اس کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ جزاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اس کو کوئی ایسی چیز آپ نے پالک اور اس طرح کی چیز نہیں دینی جس کی وجہ سے ڈراپنگ لگے اور یہ مزید، اور آگے پہلے ہی سوکڑا تھا، ڈراپنگ لگ جائے تو یہ مزید ہی سوکڑے پہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو انڈا، بریڈ، کوئی اس طرح کی چیزیں آپ نے دینی ہے۔ اس کو کوئی فروٹ ایسا دیں جس میں، جیسے سیب ہے وہ بالکل نہیں دینا، پالک نہیں دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی چیزیں نہیں دینی آپ اس کو۔ انڈا، بریڈ اور کوئی نرم چیزیں دیں۔ دانے میں سورج مکھی بھی آپ دے سکتے ہیں، بہت اچھی ہے سورج مکھی بھی، یہ بھی سوکڑے کو ختم کرتی ہے۔ اور ہارڈ دانہ نہ دیں آپ اس کو، باجرہ بالکل نہ دیں اس کو، جئی آپ دے سکتے ہیں، جئی اچھی چیز ہے، کرتم دے دیں اس کو آپ، اور اس طرح کی چیزیں دیں بس۔ میرے حساب سے جب سوکڑا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے کوئی ہیوی وائٹامنس بھی نہیں دینے ہوتے۔ جب آپ وائٹامنس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا نظام اندر سے بہت ویک ہوتا ہے، تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جب ہم ہیوی وائٹامنس دینے شروع کر دیتے ہیں تو اس میں اور پرابلمس آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سوکڑا جب ہو جائے تو اس کی خوراک کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں کہ 5-6 قسم کی چیزیں اس کے آگے رکھ دیں، اور اس کے مطابق اس کو اگر کھانا شروع کر دے ٹھیک ہے، اگر نہ کھائے پھر بھی نہ کھائے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ بیمار ہے، تو پھر ڈائیگنوز کر لیں اس کی بیماری کا، سیدھا حل۔